دی ہیں. تو اب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج 21 رمضان مبارک ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ عقیدت کے اظہار کے لیے باتیں کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومن. فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میرا علی ہر مومن کا ولی ہے. جو بھی مومن ہوگا وہ علی پاک کو اپنا ولی مانے گا. ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے. دوست ہوتا ہی وہ ہے جو مددگار ہو، جو مدد نہ کرے مشکل وقت میں وہ دوست نہیں ہوتا. اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کا قلعہ فتح کرائے گا. يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کا قلعہ فتح کرائے گا وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں رات ہم نے اس انتظار میں گزاری کہ دیکھیں وہ کون ہے. جب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا یہ لو جھنڈا اور خیبر کا قلعہ فتح کرو. آقا میری آنکھیں دکھتی ہیں. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، نبی پاک علیہ السلام نے علی پاک کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن شریف لگا دیا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. تو اللہ نے پھر خیبر کی فتح بھی دے دی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام صحابہ میں پڑاؤ کیا، ڈیرا لگایا. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا. جب مولا علی واپس آئے تو آقا علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ چکے تھے. جب پڑھ چکے تھے تو جب مولا علی واپس آئے، نبی پاک علیہ السلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ کے آرام کرنے لگ گئے. ادھر عصر کی نماز مولا علی نے ابھی پڑھی نہیں تھی. سورج غروب ہو گیا. علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی ما یبکی کا، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ یا رسول اللہ میری عصر کی نماز رہتی تھی، سورج غروب ہو گیا. آقا علیہ السلام کے نے جب سنا تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے. اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. یا اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا، تیرے نبی کی فرما برداری کر رہا تھا، اس کی عصر کی نماز رہ گئی، یا اللہ سورج واپس لٹا دے. تو جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس کر دیا. اللہ اسی لیے تاجدار بریلی فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے پورا.
تو یہاں پر ایک نقطے کی بات عرض کرنا چاہوں گا. اس حدیث کو تقریباً 35 محدثین اور سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے. میرے آقا نعمت فقیہ اثر بقیت السلف حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری کتاب لکھی. اس کا نام ہے رد شمس، سورج کو لٹانے کے باب میں پوری کتاب لکھ دی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری کتاب نبی پاک کی اس حدیث پر قبلہ مفتی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی اور سارے حوالے لکھ دیے. جو نقطے کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ جس محدث نے یا مورخ نے یا سیرت نگار نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس نے لکھا ہے عصر کی نماز رہ گئی تھی. ہر جگہ جہاں بھی یہ بات موجود ہے وہاں ذکر ہے عصر کی نماز کا. اس سے پھر ایک بات واضح ہو گئی، میرے پیر علی زور الگ پڑھتے تھے، عصر الگ پڑھتے تھے. اگر اکٹھی پڑھتے ہوتے تو پھر ظہرین رہتی، ظہر بھی رہتی، عصر بھی رہتی. اکیلی عصر کیوں رہی؟ اس کا مطلب ہے میرے پیر علی زور پڑھ چکے تھے، عصر باقی تھی. آج علی بھی کرتے ہیں اور زور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں. ان کو چاہیے علی نے تو عصر الگ پڑھی ہے، زور الگ پڑھی ہے، تم بھی الگ الگ پڑھا کرو. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کو بائی بائی بنا دیا، اخوت بھائی چارہ قائم کر دیا، تو مولا علی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے. یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو بائی بائی بنا دیا، مجھے کسی کا بائی نہیں بنایا. مہاجرین انصار کو بائی بائی بنا دیا، مجھے کسی کا نہیں بنایا. فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اس سے بڑھ کر اور عظمت کیا ہوگی؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے. یہ حدیث جامع ترمذی شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے. مشکات شریف کی شرح امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی مرکات. اس حدیث کی شرح میں انہوں نے ایک اور سند سے اور الفاظ سے حدیث نقل کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مولا علی نبی پاک علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے. یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرمایا علی تو دیکھتا نہیں میں نے تجھے اپنے لیے چھوڑا ہے، تو میرا بھائی ہے. اب جا اگر تجھے کوئی پوچھے تو کہہ دینا انی عبداللہ و اخو رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کا بھائی ہوں. فرمایا ولا یدعی بعد الا کذاب، علی صرف تیرے لیے اجازت دے رہا ہوں. تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا بھائی ہوں، لیکن یہ جملہ تیرے علاوہ اگر کوئی کہے گا تو وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا. مزیداری کی بات یہ ہے جس کو میرے نبی نے بھائی کہنے کی اجازت دی وہ پھر بھی بھائی جان نہیں کہتے، وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں. اور جن کو اجازت ہی نہیں دی بلکہ فرمایا تیرے علاوہ جو کہے گا وہ کذاب ہوگا، وہ کہتے ہیں انبیاء اولیاء ہمارے بڑے بھائی ہیں. نبی علیہ السلام کی عزت بڑے بھائی کی سی کی جو کیا کرو. نبی علیہ السلام ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں. ارے اللہ کے بندو، جس کو اجازت ملی تھی اس نے تو کہا نہیں، اور تمہیں تو اجازت بھی کسی نے نہیں دی اور تم کہتے پھرتے ہو. اور قیامت کے دن فرشتوں کو جواب تم نے دینا ہے، قبر میں جواب تم نے دینا ہے. جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس نورانی چہرے والے محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس وقت کہنا میں کہتا تھا میرا بھائی ہے. پھر دیکھنا فرشتے تیرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو اس لیے اپنے عقیدے ٹھیک کرو. عقیدہ وہ رکھو جو قبر میں بھی پریشانی کا باعث نہ بنے. اگر ایسے عقیدے سے قبر میں پریشانی کا باعث بن گیا تو پھر ایسے عقیدے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ تمہیں وہ عقیدے بتائے جائیں جن کی وجہ سے قبر میں پریشانی نہ بنے. اور یاد رکھو ان تینوں سوالوں میں سب سے عام سوال بھی یہی ہے. بلکہ اگر بخاری شریف اور مسلم شریف میں دیکھا جائے تو دوسرے دو سوال ہے ہی نہیں.
نہ مر ربوں کا، نہ ما دینوں کا، نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ ان میں بخاری میں 7 جگہ یہ حدیث ہے اور ایک ہی سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بس صرف ایک ہی سوال ہے۔ اتنی اہمیت کا یہ ابو داؤد شریف میں جا کر 3 سوالوں کا ذکر ہے، بخاری مسلم میں 3 سوالوں کا ذکر ہی نہیں، صرف ایک سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر بعض کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ تو ترجمہ ہی نہیں بنتا۔ ما کنت تقول، کیا کہا کرتا تھا، کیا کہتا رہا ان کے بارے میں، اور اس وقت جواب دینا ہوگا کہ بے مثل سمجھتا تھا یا اپنی مثل سمجھتا تھا، مختار کل سمجھتا تھا یا بے بس اور مجبور سمجھتا تھا، بے مثل سمجھتا تھا یا اپنی مثل سمجھتا تھا، اللہ کی عطا سے علم غیب جاننے والے سمجھتا تھا کہ یہ سمجھتا تھا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، مختار سمجھتا تھا کہ یہ سمجھتا تھا کہ ذرے کا اختیار نہیں۔ اب وہاں یہ وضاحتیں ہوں گی تو لوگ کہتے ہیں جی قبر میں تو صرف 3 سوال ہی ہوں گے، مر ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ باتیں تو قبر میں نہیں پوچھی جائیں گی۔ بھئی جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس نورانی چہرے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، وہ سارے سوال آ نہیں جائیں گے، وہ جواب دینے ہوں گے، اور وہاں جان نہیں چھوٹے گی۔ کسی نے پنجابی میں کہا کہ وچ قبر دے فرشتیاں تینوں پوچھ لینا، وچ قبر دے فرشتیاں تینوں پوچھ لینا، کی کہندا سیں وارے کملی والے دے، کی کہندا سیں وارے کملی والے دے، سورج چند ستارے کملی والے دے، راہ تک دے نے سارے کملی والے دے۔ تو آج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، ہمیں چاہیے اپنے اپنے گھر میں ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ لمبا چوڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی ہو جتنی اس کے مطابق کرو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو افطاری تو کرنی ہے، جو افطاری کے لیے کھانا تیار ہو اسی پر ختم پاک پڑھو اور عرض کرو یا اللہ اس کا ثواب میں مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اور یہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم 1 مرتبہ عالم شریف، 3 مرتبہ قرآن شریف، جو آتا ہو درود پاک پڑھ کے عرض کرو یا اللہ اس کا ثواب میں مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو پھر بھی پہنچ جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ثواب کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو جب تو ثواب پہنچائے گا یہ تیرا فائدہ ہوگا کہ تو ان کی نظروں میں مقبول ترین بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الابرار۔ پاک پروردگار سب حاضرین کی حاضری قبول فرما، مولا جتنے بھی حاضر ہیں سب کی تمام نیک دلی مرادیں پوری فرما، جو بے اولاد ہیں نیک سال اولاد عطا فرما، جن کے یہاں اولاد نرینہ نہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کی عزت کی، جان کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا یہ ہمارے قریب قبرستان ہے، اس قبرستان میں جتنے بھی مومن مسلمان دفن ہیں مولا کہ ہم سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ مولا اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے عزیز و کرم میں جہاں جہاں بھی کوئی دفن ہوا ہے مولا کہ جہاں بھی ہے اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو منور فرما۔ مولا بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کی عزت کی، جان کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔